سے انشاءاللہ ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آج کے جو لوگ غریبوں کے بڑے خیرخواہ بن کر تقریریں کرتے ہیں اور مضمون لکھ رہے ہیں، اور معاشرے کے کئی جاہل لوگ جو قربانی کی روح کو نہیں سمجھے وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جہاں تک تعلق ہے قربانی کا، یہ تو ہر دور سے چلی آ رہی ہے، اور اب اگر کوئی جانور ذبح نہ کرے ان دنوں میں استطاعت کے باوجود، تو رسول اللہ فرماتے ہیں خبردار عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نبی آپ سے راضی نہیں ہو رہا کہ ہماری اس مجلس میں نہ آنا جب تک جانور قربان نہ کرو۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جتنے امت کے مصلح بن کر کھڑے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غریبوں کا لیبل سامنے لگایا ہوا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول سے زیادہ غریبوں کے خیرخواہ ہیں؟ کیا ان سے زیادہ یہ رحمت ہے جن کو رب نے رحمت للعالمین بنایا؟ کیا ان سے بڑھ کر ان کے دلوں میں معاشرے کے گرے ہوئے لوگوں کا احساس ہے؟ غلاموں کا، قیدیوں کا، مظلوموں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مقروضوں کا اور معاشرے کے بہت ڈوبے ہوئے لوگوں کا میرے نبی سے زیادہ ان کے دلوں میں درد ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ کفریہ بات ہے، ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کا جو درد ہے وہ ہم میں سے کسی کا نہیں، تو پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود ان دنوں میں قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے؟ آپ تو جانور کو ذبح کرنا لازم قرار دے رہے ہیں، تو پھر بتائیے کیا ان کو غریبوں کا احساس نہیں تھا؟ اور دوسری بات ایک اور عرض کرتا ہوں، میرے نبی ہر سال میں 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کر دیا استطاعت والے لوگوں پر، صاحب نصاب لوگوں پر۔ 9 ذی الحج 2 ہجری میں اللہ کے رسول ایک غزوے سے واپس آئے، جہاد سے، جس کا نام غزوۃ السویق ہے، اور پھر 10 ذی الحج اگلے دن آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں عید کی 2 رکعتیں پڑھائیں اور صحابہ اکرام جماعت میں شریک ہوئے، اور پھر آپ نے 2 مینڈے 2 دمبے بہترین منگوائے اور آپ نے ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا۔ صحابہ اکرام نے بھی یہ عمل کیا۔ حضرت انس جو نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے 10 سال خادم رہے، صحابی رسول ہیں، اور وہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی باب فی اضحیۃ النبی قائم کر کے کہ رسول اللہ کی قربانی کرنے کے بیان میں یہ باب میں قائم کر رہا ہوں، اس میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر سال 2 مینڈے لیتے تھے اور آپ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے، جبکہ اس وقت غربت کتنی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے ہیں، اور ابھی تک مسلمان فقر و فاقے میں چل رہے ہیں، اور ہجرت کر کے آئے تو مسلمان جو مہاجر اپنے گھر بھی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت زیادہ ضرورت تھی ان لوگوں کو نقدی طور پر ان کی مدد کرنے کی، لیکن آپ نے اس قربانی کے عمل کے جو پیسے ہیں وہ جانوروں ہی کے قربان پہ لگائے ہیں۔ آپ نے وہ پیسہ اس طرح جس طرح آج لبرل کہہ رہے ہیں، آپ نے کسی صورت بھی غریبوں میں نہیں بانٹا کہ قربانی کا عمل رہ جائے۔ آپ نے اس کے باوجود بھی 2 مینڈے منگوائے، اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، 1 جانور آپ ذبح کریں آپ کی قربانی ادا ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول 2 ذبح کرتے تھے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح حدیث میں آتا ہے عن محمد و امتہ، یا اللہ 1 جانور مجھ محمد کی طرف سے ہے اور 1 جانور آنے والے وقت میں میری امت کے غریبوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ کے رسول کے اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ فضول خرچی ہے؟ جناب یہ غریبوں کو پیسہ کیوں نہیں دے دیا؟ اور پھر آپ ہر سال یہ عمل کر رہے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 1 سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ بلکہ اس سے حیرت کی بات اگلی بتاؤں کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کا جو حج فرض ادا کیا وہ سن 10 ہجری میں کیا۔ کب کیا؟